سے مضبوطی سے تھام لیں اور ہر ان باتوں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے روکا ہے اور جن سے منع فرمایا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مخالف۔ اسی طرح سے اسی بات کی دعوت دینے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، آپ کی اتباع کرے گا، وہ راہ ہدایت پہ ہوگا اور وہی ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، آپ کی باتوں سے منہ موڑے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری آیات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارتداد کے اسباب کہ آدمی کن کن باتوں سے مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے پھر جاتا ہے، اور شرک و کفر کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان اسباب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور شرک و کفر کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے اپنے بندوں کو منع فرمایا ہے۔ اور علماء کرام نے جو دین حق کے علماء ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی باب و حکم المرتد کے تعلق سے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو ذکر فرمایا ہے، اور اسلام کے جو منافی باتیں ہیں ان کو بھی اجاگر کیا ہے کہ یہ منافی اسلام کی باتیں ہیں، اور جنہیں اختیار کرنے سے ایک آدمی، ایک مسلمان جو دائر اسلام میں ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ یہاں جو میری گفتگو ہوگی، ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ گفتگو ہماری کفر کے تعلق سے ہوگی، کافروں کے تعلق سے ہوگی، اور یہ کفار جو ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کفار تو وہ ہیں جو بنیادی طور پر مسلمان ہی نہیں ہیں، جیسے مجوسی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں اور دیگر لوگ ہیں، جو جنسی ہی کافر ہیں، ان سے تو خیر کوئی گفتگو نہیں ہے۔ میری گفتگو ان کے سلسلے میں ہے اور ان باتوں کے سلسلے میں ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے اعمال اور کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اسلام سے وہ دور ہو جاتے ہیں، اسلام سے وہ ہٹ جاتے ہیں، ان کا رشتہ اسلام سے کٹ جاتا ہے۔ میری گفتگو ان کے سلسلے میں ہوگی، تو میں ان شر اور ان فتنے اور ان اسلام سے دور کر دینے والی باتوں کا ذکر آپ کے سامنے میں کروں گا تاکہ آپ ان سے محفوظ رہیں، آپ ان سے بچے رہیں۔ میں تقریباً 10 باتیں اس تعلق سے 10 پوائنٹس آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، جن سے کہ جو بڑے موٹے موٹے اصول اور ضابطے ہیں اور جن کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں ان کی تشریحات میں نہیں داخل ہوں گا۔ وہ 10 باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اور ان کے ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اے مسلمانوں، ان سے بچنے کی کوشش کرو، ان 10 باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ورنہ تم دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے اور تمہارا رشتہ اسلام سے کٹ جائے گا۔ اسلام کے منافی سر فہرست سب سے پہلی جو بات ہے جو اسلام کے اندر ممنوع ہے وہ ہے شرک باللہ، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرنا، اس کی عبادت میں، الوہیت میں، اس کی ذات اور صفات میں اور اس کی ربوبیت میں کسی مخلوق کو، خواہ وہ مخلوق چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی ان چیزوں میں، عبادتوں میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں جس کے لیے چاہے وہ معاف فرما دے، اس کی منشا ہے، اس کی مشیت ہے اور اس کی اپنی چاہت ہے۔
اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ایک جگہ اور فرمایا قرآن کریم میں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ یقیناً جو بندہ بھی شرک کرے گا اللہ وحدہ لا شریک نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور ان شرک کے ضمن میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے مردوں کو پکارنا، مردوں سے فریاد کرنا، ان سے مدد طلب کرنا، ان کی دعائیاں دینا، ان کی نظر ماننا، ان کے نام نظر و نیاز کرنا، ان کی منتیں ماننا، اور اسی طرح سے ان کے نام کے ذبیحے ذبح کرنا، بکرے مرغے اور دیگر چیزیں جانوروں کو ذبح کرنا، چھوڑنا ان کے ناموں پر، یہ تمام سب چیزیں شرک باللہ ہیں۔ ایسا کرنے والا بھلے وہ کلمہ پڑھتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ وہ مسلمان اپنے آپ کو تو کہتا ہے لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نمبر 1 یہ بات ہو گئی۔ نمبر 2 جو اسلام کے منافی چیز ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان کسی بھی ہستی کو، کسی بھی ذات کو وسیلہ بنا لے، واسطہ بنا لے، اور پھر اسی ہستی اور اسی ذات کو اپنی مدد اور اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کی براری کے لیے، اپنے مرادوں کو پورا ہونے کے لیے ان ہستیوں کو وہ پکارے، ان سے دعائیں کرے، ان سے التجا اور ان سے